السلام علیکم گوئنکنز بچوں، ہم آپ کو اردو جماعت میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ گرامر جو ہے بذات خود کوئی مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدے اور قانون ہمیں بتاتا ہے کسی بھی زبان کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کے بولنے کے لکھنے کے قاعدے قانون ہیں۔ بالکل اسی طرح اردو کی جو زبان ہے اس کے بھی بولنے یا لکھنے کے قاعدے قانون ہیں۔ یہ قاعدے قانون ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ گرامر سے۔ بچوں، آج ہم گرامر کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی گرامر کتاب دیکھیں گے تو اس میں ایک موضوع ہے فعل۔ بچوں، اگر ہم عام زبان میں کہیں گے میں نے کھانا کھایا تو اس میں کوئی حرکت نظر آ رہی ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں ہمارے ہاتھ، ہمارا منہ، ہمارا ذہن ہر ایک حرکت میں آتا ہے نا؟ تو یہ حرکت ہوئی اور گرامر کی زبان میں اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو آج آپ فعل کی جانکاری حاصل کریں گے۔ ہمارا موضوع یوں تو ہے فعل اور معنی کے لحاظ سے اس کی قسمیں یا فعل کی قسمیں، لیکن پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے فعل کیا ہوتا ہے۔ بچوں، اگر ہم کوئی بھی حرکت کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ یہ گرامر کا نام ہے۔ کسی بھی حرکت کو گرامر کی زبان میں فعل کہتے ہیں۔ اگر ہم عام الفاظ میں کہیں گے کوئی بھی کام یا حرکت، جو بھی کلمہ بیان کرے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل۔ اب فعل کی اگر ہم مثالیں دیں گے، ابھی ہم بول رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ یہ تینوں کلمے حرکت یعنی فعل کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ تو جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کا ذہن اس وقت حرکت میں ہے نا بچوں؟ تو اور آپ کی آنکھیں بھی، کیونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کس میں؟ دیکھنا، سننا، یہ حرکات میں آئے گا، تو یہ فعل کہلاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں ہم نے لکھا ہے فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک کلمہ ہے، گرامر کی زبان میں فاعل کہتے ہیں، لیکن عام زبان میں کیا ہے؟ فاعل وہ کلمہ جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، فاعل کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر کہیں گے، ہم نے مثالیں کچھ اور لکھی ہے، اگر ہم آپ سے کہیں گے شام نے کھیلا، تو اس نے کیا کیا؟ کون سی حرکت کی؟ اس نے کھیلا۔ لیکن یہ کس نے کیا؟ شام نے۔ شام کو، اب یہ شام کون ہے ادھر؟ کوئی حرکت کرنے والا۔ تو جو بھی کلمہ کسی حرکت کرنے والے، کسی کام کرنے والے کو بیان کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں پر مثالوں میں دیکھیں گے، ہم نے لکھا ہے احمد نے ہمالیہ سر کیا، یعنی کہ اس نے وہ عبور کیا، اس پر چڑھ گیا۔ تو یہاں پر کون ہے حرکت کرنے والا؟ احمد۔ آگے ہم نے لکھا نانی جی نماز پڑھ رہی ہے، تو کون حرکت میں ہے؟ نانی جی۔ تو یہ کون ہے؟ فاعل، یعنی کام کرنے والا یا کام کرنے والی۔ شام نے بریانی بنائی، تو شام نے کیا کام کیا؟ بریانی بنائی۔ تو شام یہاں پر کام کرنے والا ہے، تو اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، فاعل کس کو بیان کرتا ہے؟ کسی بھی کام کرنے والے کو۔ آگے ہے مفعول۔ فعل، فاعل اور آخری کیا ہے؟ مفعول۔ مفعول وہ کلمہ ہے جو کسی ایسے جاندار یا بے جان کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام یا حرکت واقع ہو۔ اگر ہم آپ سے کہیں گے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم تو حرکت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس پر واقع ہوا ہے؟ کتاب پر، ہے نا؟ ہم کون سی چیز پڑھ رہے ہیں؟ کتاب۔ تو کتاب یہاں پر مفعول آئے گا۔ اگر ہم آگے لکھیں گے میں نے کاپی پر لکھا، آپ نے لکھا، آپ نے حرکت کی، میں، آپ تو فاعل ہے، لکھا یہ تو فعل ہے، تو آپ نے کس پر یہ کام کیا؟ کاپی پر۔ تو کاپی کیا کام کس پر واقع ہوا؟ کاپی پر، تو کاپی مفعول بن گئی۔ بچوں، اس طرح آج آپ کو یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول کی جانکاری ملی۔
ضروری ہے آپ کے لیے ان تینوں کو ذہن نشین کرنا. جب تک آپ ان کو ذہن نشین نہیں کریں گے تب تک آپ آگے کی چیزیں اس کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے ان کو سمجھنا، بار بار پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی اپنی کاپیوں میں کریں گے اور ساتھ ساتھ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر اب ہم اجازت لینا چاہیں گے. اللہ حافظ.